जावेद मसूद से मेरा इतना गहरा दोस्ताना था कि मैं एक कदम भी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उठा नहीं सकता था। वो मुझ पर निसार था, मैं उस पर। हम हर रोज़ करीब करीब 10-12 घंटे साथ रहते। वो अपने रिश्तेदारों से खुश नहीं था, इसलिए जब भी वो बात करता तो कभी अपने बड़े भाई की बुराई करता और कहता सागबाश बिरादर खुर्द मुबाश, और कभी कभी घंटों खामोश रहता जैसे खला में देख रहा है। मैं उसके इन लम्हात से तंग आकर जब ज़ोर से पुकारता जावेद ये क्या बेहूदगी है, वो एकदम चौंकता और माजरत करता, ओह सादत भाई माफ़ करना। अच्छा तो फिर क्या हुआ? वो उस वक्त बिल्कुल खाली और ज़हन होता। मैं कहता भाई जावेद देखो, मुझे तुम्हारा ये वक्तन फ़वक्तन मालूम नहीं किन गहराइयों में खो जाना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो डर लगता है एक दिन तुम पागल हो जाओगे। ये सुनकर जावेद बहुत हंसा। पागल होना बहुत मुश्किल है सादत, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका खलाएँ देखना बढ़ता गया और उसकी खामोशी तवील सकूत में तब्दील हो गई, और वो प्यारी सी मुस्कुराहट जो उसके होंठों पर हर वक्त खेलती रहती थी बिल्कुल फीकी पड़ गई। मैंने एक दिन उससे पूछा आखिर क्या बात है, तुम ठहरे पानी बन गए हो, हुआ क्या है तुम्हें? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, खुदा के लिए मुझसे तो अपना राज ना छुपाओ। जावेद खामोश रहा। जब मैंने उसको बहुत लान तान की तो उसने अपनी ज़बान खोली। मैं कॉलेज से फारिग होकर 1:30 बजे के करीब आऊँगा, उस वक्त तुम्हें जो पूछना होगा बता दूँगा। वादे के मुताबिक वो ठीक 1:30 बजे मेरे यहाँ आया। वो मुझसे 4 साल छोटा था, बेहद खूबसूरत। उसमें निस्वानियत की झलक थी। पढ़ाई से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं आवारा गर्द था, लेकिन वो बाकायदगी के साथ तालीम हासिल कर रहा था। मैं उसको अपने कमरे में ले गया। जब मैंने उसको सिगरेट पेश किया तो उसने मुझसे कहा तुम मेरे रोग के मुतालिक पूछना चाहते थे। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं रोग है या सोग, बहरहाल तुम नॉर्मल हालत में नहीं हो, तुम्हें कोई ना कोई तकलीफ़ ज़रूर है। वो मुस्कराया, है इसलिए है कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? मैं बौखला गया। जावेद की उम्र बमुश्किल 18 बरस की होगी। वो ख़ुद एक खूबरू लड़की की मानद था। उसको किस लड़की से मोहब्बत हो सकती है या हो गई है? वो तो कुंवारी लड़कियों से कहीं ज़्यादा शर्मीला और लचकीला था। वो मुझसे बातें करता तो मुझे यूँ महसूस होता कि वो एक दहकानी दोशीज़ा है जिसने पहली दफ़ा कोई इश्किया फ़िल्म देखा है। आज वही मुझसे कह रहा था कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। मैंने पहले समझा शायद मजाक कर रहा है, मगर उसका चेहरा बहुत संजीदा था। ऐसा लगता था कि फ़िक्र की अथाह गहराइयों में डूबा हुआ है। आखिर मैंने पूछा किस लड़की से मोहब्बत हो गई है तुम्हें? उसने कोई झींप महसूस ना की। एक लड़की है ज़ाहिदा, हमारे पड़ोस में रहती है, बस उससे मोहब्बत हो गई है। उम्र 16 बरस के करीब है, बहुत खूबसूरत है और भोली भाली। चोरी छुपे उससे कई मुलाकातें हो चुकी हैं। उसने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली है। मैंने उससे पूछा तो फिर उदासी का मतलब क्या है जो तुम पर हर वक्त छाई रहती है? उसने मुस्कुरा कर कहा सादत तुमने कभी मोहब्बत की हो तो जानो, मोहब्बत उदासी का दूसरा नाम है। हर वक्त आदमी खोया खोया रहता है, इसलिए कि उसके दिल और दिमाग में सिर्फ ख्याल यार ही होता है। मैंने ज़ायदा से तुम्हारा जिक्र किया और उससे कहा कि तुम्हारे बाद अगर कोई हस्ती मुझे अजीज़ है तो वो मेरा दोस्त सादत है। ये कहने की क्या ज़रूरत थी, बस मैंने कह दिया। और ज़ाहिदा ने बड़ा इश्तियाक ज़ाहिर किया कि मैं तुम्हें उससे मिलाऊं। उसे मेरी वो हर चीज़ पसंद है जिसे मैं पसंद करता हूँ। बोलो चलोगे अपने भाभी को देखने? मेरी समझ में कुछ ना आया, उससे क्या कहूँ। उसके पतले पतले नाजुक होंठों पर लफ्ज़ भाभी सजता नहीं था। मेरी बात का जवाब दो। मैंने सरसरी तौर पर कह दिया चलेंगे, ज़रूर चलेंगे, पर कहाँ? उसने मुझसे कहा था कि कल शाम 5 बजे किसी बहाने से लॉरेंस गार्डन आएगी। आप अपने प्यारे दोस्त को ज़रूर साथ लाइएगा। अब तुम कल तैयार रहना, बल्कि ख़ुद ही 5 बजे से पहले पहले वहाँ पहुँच जाना। हम जिम खाना क्लब के उस तरफ लान में तुम्हारा इंतज़ार करते होंगे। मैं इनकार कैसे करता, इसलिए कि मुझे जावेद से बेहद प्यार था। मैंने वादा कर लिया, लेकिन मुझे उस पर कुछ तरस आ रहा था। मैंने उससे अचानक पूछा लड़की शरीफ और पाक बाज है ना? जावेद का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा।
میں زاہدہ کے بارے میں ایسی باتیں سوچ سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں. تمہیں اگر اس سے ملنا ہے تو کل شام کو ٹھیک 5 بجے لارنس گارڈن پہنچ جانا. خدا حافظ. جب وہ ایک دم اٹھ کر چلا گیا تو میں نے سوچنا شروع کیا. مجھے بڑی ندامت محسوس ہوئی. میں نے کیوں اس سے ایسا سوال کیا جس سے اس کے جذبات مجروح ہوئے؟ آخر وہ اسے محبت کرتا تھا. اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہو. جاوید مجھے اپنا مخلص ترین دوست یقین کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ ناراضی کے باوجود مجھ سے برہم نہ ہوا اور مجھ کو جاتے ہوئے کہہ گیا کہ وہ شام کو لارنس گارڈن آئے. میں سوچتا تھا کہ زاہدہ سے مل کر میں اس سے کس قسم کی باتیں کروں گا. بے شمار باتیں میرے ذہن میں آئیں لیکن وہ اس قابل نہیں تھیں کہ کسی دوست کی محبوبہ سے کی جائیں. میرے متعلق خدا معلوم وہ اس سے کیا کچھ کہہ چکا تھا. یقیناً اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار بڑے والہانہ طور پر کیا ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زاہدہ کے دل میں میری طرف سے حسد پیدا ہو گیا ہو کیونکہ عورتیں اپنے عاشقوں کی محبت بڑھتے نہیں دیکھ سکتیں. شاید یہ میرا مذاق اڑانے کے لیے اس نے جاوید سے کہا ہو کہ تم مجھے اپنے پیارے دوست سے ضرور ملاؤ. بہرحال مجھے اپنے عزیز ترین دوست کی محبوبہ سے ملنا تھا. اس تقریب پر میں نے سوچا کوئی تحفہ تو لے جانا چاہیے. رات بھر غور کرتا رہا. آخر ایک تحفہ میری سمجھ میں آیا کہ سونے کے ٹاپس ٹھیک رہیں گے. انارکلی میں گیا تو سب دکانیں بند. معلوم ہوا کہ اتوار کی تعطیل ہے لیکن ایک جوہری کی دکان کھلی تھی. اس سے ٹاپس خریدے اور واپس گھر آیا. 4 بجے تک شش و پنج میں مبتلا رہا کہ جاؤں یا نہ جاؤں. مجھے کچھ حجاب سا محسوس ہو رہا تھا. لڑکیوں سے بے تکلف باتیں کرنے کا میں عادی نہیں تھا اس لیے مجھ پر گھبراہٹ کا عالم طاری تھا. دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے کچھ دیر سونا چاہا مگر کروٹیں بدلتا رہا. ٹاپس میرے تکیے کے نیچے پڑے تھے. ایسا لگتا تھا کہ 2 دہکتے ہوئے انگارے ہیں. اٹھا، غسل کیا، اس کے بعد شیو، پھر نہایا اور کپڑے بدل کر بڑے کمرے میں کلاک کی ٹیک ٹیک سننے لگا. 3 بج چکے تھے. اخبار اٹھایا مگر اس کی ایک خبر بھی نہ پڑھ سکا. عجب مصیبت تھی. عشق میرا دوست جاوید کا رہا تھا اور میں ایک قسم کا مجنوں بن گیا تھا. میرا بہترین سوٹ رینکن کا سلا ہوا میرے بدن پر تھا. رومال نیا، شو بھی نئے. میں نے یہ سنگھار اس لیے کیا تھا کہ جاوید نے جو تعریف کے پل زاہدہ کے سامنے باندھے ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. 4:30 بجے میں اٹھا، اپنی ریلے کی سبز سائیکل لی اور آہستہ آہستہ لارنس گارڈن روانہ ہو گیا. جیم خانہ کلب کے اس طرف لان میں مجھے جاوید دکھائی دیا. وہ اکیلا تھا. اس نے زور کا نعرہ بلند کیا. میں جب سائیکل پر سے اترا تو وہ میرے ساتھ چمٹ گیا. کہنے لگا تم پہلے ہی پہنچ گئے، بہت اچھا کیا. زاہدہ اب آتی ہی ہوگی. میں نے اسے کہا تھا کہ میں اپنی کار بھیج دوں گا مگر وہ رضامند نہ ہوئی. تانگے میں آئے گی. جاوید کے باپ کی ایک کار تھی، بیبی آسٹن. خدا معلوم کس صدی کا ماڈل تھا. زیادہ تر جاوید ہی کے استعمال میں آتی تھی. لارنس گارڈن میں داخل ہوتے وقت یہ عجوبہ روزگار موٹر دیکھ لی تھی. میں نے اس سے کہا آؤ بیٹھ جائیں لیکن وہ رضامند نہ ہوا. مجھ سے کہنے لگا تم ایسا کرو، باہر گیٹ پر جاؤ. ایک تانگا آئے گا جس میں ایک دبلی پتلی لڑکی سیاہ برقع پہنے ہوگی. تم تانگے والے کو ٹھہرا لینا اور اس سے کہنا جاوید کا دوست سعادت ہوں. اس نے مجھے تمہارے استقبال کے لیے بھیجا ہے. نہیں جاوید، مجھ میں اتنی جرت نہیں. لا حول ولا قوت. جب تم نام بتا دو گے تو اسے چوں کرنے کی بھی جرت نہیں ہوگی. تمہاری جرت کا سوال ہی پیدا کہاں ہوتا ہے یار. زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جسے بعد میں یاد کر کے آدمی محظوظ ہو سکے. جب زاہدہ سے میری شادی ہو جائے گی تو ہم آج کے اس واقعے کو یاد کر کے خوب ہنسا کریں گے. جاؤ میرے بھائی، وہ بس اب آتی ہی ہوگی. میں جاوید کا کہنا کیسے موڑ سکتا تھا. با دل نخواستہ چلا گیا اور گیٹ سے کچھ دور کھڑا رہ کر اس تانگے کا انتظار کرنے لگا جس میں زاہدہ اکیلی کالے برقعے میں ہو. آدھے گھنٹے تک ایک تانگا اندر داخل ہوا جس میں ایک لڑکی کالے ریشمی برقعے میں ملبوس پچھلی نشست پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی تھی. میں جھیپتا سمیٹتا آگے بڑھا اور تانگے والے کو روکا.
اس نے فوراً اپنا تانگا روک لیا۔ میں نے اس سے کہا یہ سواری کہاں سے آئی ہے؟ تانگے والے نے ذرا سختی سے جواب دیا تمہیں اس سے کیا مطلب، جاؤ اپنا کام کرو۔ برقع پوش لڑکی نے مہین سی آواز میں تانگے والے کو ڈانٹا تم شریف آدمیوں سے بات کرنا بھی نہیں جانتے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی آپ نے تانگا کیوں روکا تھا جناب؟ میں نے ہکلا کے جواب دیا جاوید میں جاوید کا دوست سعادت ہوں۔ آپ کا نام زاہدہ ہے نا؟ اس نے بڑی نرمی سے جواب دیا جی ہاں، میں آپ کے متعلق ان سے بہت سی باتیں سن چکی ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے اسی طرح ملوں اور دیکھوں کہ آپ مجھ سے کس طرح پیش آتی ہیں۔ وہ ادھر جم خانہ کلب کے پاس گھاس کے تختے پر بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے اپنی نقاب اٹھائی، اچھی خاصی شکل و صورت تھی، مسکرا کر مجھ سے کہا آپ اگلی نشست پر بیٹھ جائیے، مجھے ایک ضروری کام ہے، ابھی چند منٹوں میں لوٹ آئیں گے۔ آپ کے دوست کو زیادہ دیر تک گھاس پر نہیں بیٹھنا پڑے گا۔ میں انتظار نہیں کر سکتا تھا، اگلی نشست پر کوچوان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تانگا اسمبلی ہال کے پاس سے گزرا تو میں نے تانگے والے سے کہا بھائی صاحب یہاں کوئی سگریٹ والے کی دکان ہو تو ذرا دیر کے لیے ٹھہر جانا، میرے سگریٹ ختم ہو گئے ہیں۔ ذرا آگے بڑھے تو سڑک پر ایک سگریٹ پان والا بیٹھا تھا۔ تانگے والے نے اپنا تانگا روکا، میں اترا تو زاہدہ نے کہا آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، یہ تانگے والا لے آئے گا۔ میں نے کہا اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، اور اس پان سگریٹ والے کے پاس پہنچ گیا۔ ایک ڈبیا گولڈ فلیگ کی لی، ایک ماچس اور 2 پان۔ جب 5 کے نوٹ سے باقی پیسے لے کر مڑا تو کوچوان میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے دبی زبان میں مجھ سے کہا حضور اس عورت سے بچ کے رہیے گا۔ میں بڑا حیران ہوا کیوں؟ کوچوان نے بڑے وسوخ سے کہا فاحشہ ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ شریف اور نوجوان لڑکوں کو پھانستی رہے، میرے تانگے میں اکثر بیٹھتی ہے۔ یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے تانگے والے سے کہا خدا کے لیے تم اسے وہیں چھوڑ آؤ جہاں سے لائے ہو، کہہ دینا کہ میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ میرا دوست وہاں لارنس گارڈن میں انتظار کر رہا ہے۔ تانگے والا چلا گیا، معلوم نہیں اس نے زاہدہ سے کیا کہا۔ میں نے دوسرا تانگا لیا اور سیدھا لارنس گارڈن پہنچا۔ دیکھا جاوید ایک خوبصورت لڑکی سے محو گفتگو ہے، وہ بڑی شرمیلی اور لجیلی تھی۔ میں جب پاس آیا تو اس نے فوراً اپنے دوپٹے سے منہ چھپا لیا۔ جاوید نے بڑی خفگی آمیز لہجے میں مجھ سے کہا تم کہاں غارت ہو گئے تھے، تمہاری بھابھی کب کی آئی بیٹھی ہیں؟ سمجھ میں نہ آیا کیا کہوں، سخت بوکھلا گیا۔ اس بوکھلاہٹ میں یہ کہہ گیا تو وہ کون تھیں جو مجھے تانگے میں ملیں؟ جاوید ہنسا مذاق نہ کرو مجھ سے، بیٹھ جاؤ اور اپنی بھابھی سے باتیں کرو، یہ تم سے ملنے کی بہت مشتاق تھیں۔ میں بیٹھ گیا اور کوئی سلیقے کی بات نہ کر سکا، اس لیے کہ میرے دل و دماغ پر وہ لڑکی یا عورت مسلط ہو گئی تھی جس کے متعلق تانگے والے نے مجھے بڑے خلوص سے بتا دیا تھا کہ فاحشہ ہے۔